ہیوسٹن راکٹس نے لاس اینجلس لیکرز کو NBA پلے آف میں زندہ رہنے کے لیے ہوکمتا سوسس سے شکست دی کیونکہ سان انتونیو کے ویکٹر ویمبنیاما نے اسپرز کو پیش قدمی کے دہانے پر لانے کے لیے فاتحانہ واپسی کی۔ آمین تھامپسن نے راکٹس کو ایندھن دینے کے لیے 63 پوائنٹس اسکور کیے، جنہوں نے آخری گیم میں اوور ٹائم کے زبردست نقصان سے واپسی کرتے ہوئے اتوار کو اپنی بہترین ویسٹرن کانفرنس سیریز میں خسارے کو 3 سے کم کیا۔ برلن جرمنی میں اسرائیلی ہتھیار بنانے والی کمپنی ایلبرٹ سسٹمز سے منسلک ایک فیکٹری پر حملہ کرنے کے الزام میں 5 یورپی شہریوں کے مقدمے کی سماعت پیر کو شروع ہونے والی ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے کو فلسطین کی یکجہتی تحریک کے خلاف جرمنی کے کریک ڈاؤن میں ایک بڑے اضافے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ہانر نے 2000 کے لیے تازہ ترین درمیانی فاصلے کے لیپ ٹاپ نوٹ بک X100 پلس اور نوٹ بک X100 پلس متعارف کرائے ہیں، جبکہ چین میں میجک پاد 3 پرو ٹیبلٹ کا ایک کمپیکٹ ورژن بھی لانچ کیا ہے۔ نئی مصنوعات پورٹیبلٹی، اپ ڈیٹ شدہ پروسیسرز، بڑی بیٹریوں اور اعلیٰ درجے کے ڈسپلے پر فوکس کرتی ہیں۔ ہانر نوٹ بک X100 پلس ایک چھوٹا لیپ ٹاپ ہے جس کا وزن تقریباً 1.5 کلو ہے اور اس کی موٹی 14.9 ملی میٹر ہے۔ اس میں 2800x800 ریزولوشن اور 29 ہرٹز ریفریش ریٹ تک کے اختیارات کے ساتھ 1.25 انچ ڈسپلے ہے۔ ایک کم قیمت والا مکمل HD ورژن بھی دستیاب ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے اور آپریشنز کو ہموار کرنے کی کوشش کے تحت اپنے ڈرائیونگ لائسنس سسٹم کو مکمل طور پر پیپر لیس ماڈل پر منتقل کر دیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر محمد سرفراز ورک نے سروس سینٹرز کے عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران تبدیلی کا اعلان کیا اور تمام برانچوں کو ڈیجیٹل سسٹم کو نافذ کرنے کی ہدایت کی۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور نے پہلی بار پریکٹیکل امتحانات کے لیے خودکار نظام متعارف کرایا ہے، جو تعلیمی شعبے میں شفافیت اور ڈیجیٹلائزیشن کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ یہ اقدام صوبے کے تعلیمی نظام کو جدید بنانے کے لیے مریم نواز شریف کی ہدایت پر عمل میں لایا گیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پاکستان کے کئی بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پیگا، پشاور اور سوات سے ٹکرانے سے رہائشیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بہت سے لوگ گھروں اور دفاتر سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ زلزلے کے جھٹکے بڑے شہروں میں تھوڑے ہی عرصے میں رپورٹ کیے گئے۔ سوشل میڈیا تیزی سے ان لوگوں کے اکاؤنٹ سے بھر گیا جنہوں نے ہلچل محسوس کی۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے اسلام آباد میں ایک FC کیمپ آفس کو اپنی جاری انسداد تجاوزات مہم کے ایک حصے کے طور پر مسمار کر دیا، جس میں سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کارروائی گرین بیلٹ پر میرٹ اور ایوب چوک کے قریب ہوئی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نگرانی میں کی گئی۔ نادرا ٹیکنالوجیز لمیٹڈ NTL اور یونیکریو سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ نے ڈیجیٹل شناخت کی تصدیق، کسٹمر ڈیجیٹل آن بورڈنگ، وقف فلو سے متعلق مواقع پر تعاون کرنے کی ایک اضافی اسٹریٹجک یادداشت کو باضابطہ شکل دی ہے، جس سے دونوں اداروں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کیا گیا ہے۔ یہ NTL اور یونیکریو سولوشنز کے درمیان موجودہ تعلقات پر استوار ہے اور MBVS خدمات سے متعلق دو اداروں کے درمیان پہلے کی سمجھ سے مختلف ہے۔ جمعہ 13 اپریل کو جب پاکستانی حکام اسلام جنگ بندی مذاکرات کے لیے بیٹھنے کا منصوبہ ترتیب دے رہے تھے، USS فرینکی پیٹرسن اور USS مائیکل مرفی آبنائے ہرمز میں داخل ہوئے۔ مرفی نے اپنا خودکار شناختی نظام ایک جاندار پر نظر آتا ہے بوجھ کر نشر کیا اور 28 فروری کو آپریشن ایپک فیوری شروع ہونے کے بعد سے کسی بھی امریکی جنگی جہاز نے آبی گزرگاہ میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا۔ ایک شہری جہاز کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے ایک ریڈیو ایکسچینج نے انہیں ایرانی انتباہ کو پکڑ لیا۔ یہ آخری وارننگ ہے۔ امریکی جواب میں جنگ بندی کے اصولوں کو مدعو کیا گیا، وہی جنگ بندی جس کے مذاکرات کی تیاری ہو رہی تھی اس وقت اسلام آباد کے ایک کانفرنس روم میں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا مشرق وسطی کی جنگ کا فائدہ اٹھا کر اپنے ہتھیاروں کی تیاری کو تیز کر رہا ہے اور ایک ایسی دنیا میں اپنی جوہری حیثیت کو مستحکم کر رہا ہے جہاں بین الاقوامی اصول ٹوٹ چکے ہیں۔ فروری کے آخر میں ایران پر امریکی اسرائیلی حملے شروع ہونے کے بعد سے شمالی کوریا نے 5 میزائل لانچ کیے ہیں، جن میں سے 4 اپریل میں اب تک شامل ہیں، جنوری 2024 کے بعد سے ایک مہینے میں سب سے زیادہ AFP کے اعداد و شمار کے مطابق۔
ذرائع اور ایگزیکٹوز کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تنازعات نے اہم خام مال کی سپلائی میں خلل ڈالا ہے اور اسمارٹ فونز اور کمپیوٹر سے لے کر AI سرورز تک تقریباً تمام الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے پرنٹڈ سرکٹ بورڈز PCB کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ خلل الیکٹرانکس مینوفیکچررز کے لیے ایک میموری چپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات سے دوچار ہیں اور ایران جنگ کے وسیع تر اثرات کو نمایاں کرتا ہے، جس نے سپلائی چین پلاسٹک اور تیل کی سپلائی کو تباہ کر دیا ہے۔ تائیوان کی ایک عدالت نے جاپان کے ٹوکیو الیکٹران کے مقامی یونٹ کو پنچمیت اور جرمانہ کیا ہے اور 5 مدعا علیحان کو 10 سال تک قید کی سزا سنائی ہے۔ ایک ہائی پروفائل کو 10 سال تک قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ حکم جزیرے کی بنیادی ٹیکنالوجی سے متعلق تائیوان کے سب سے نمایاں کیسوں میں سے ایک کی پیروی کرتا ہے، جس میں TSMC کی حساس کمپیوٹر چپ ٹیکنالوجی کی مبینہ چوری اور قومی سلامتی ایکٹ کے تحت الزامات شامل ہیں۔ وفاقی حکومت نے پنسس ضروری اور زندگی بچانے والی ادویات کی قیمتوں کے تعین کی منظوری دے دی ہے، جس میں مزید پنس مالیکیولز جلد صاف ہونے کی امید ہے۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان بھر میں مریضوں کے علاج کو متاثر کرنے والے کل کو دور کرنا ہے۔ ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ اس فیصلے سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اہم الاخیر کی وجہ سے ناقابل بہتر بنائے گی، جو قیمتوں کی منظوری میں تاخیر کی وجہ سے ناقابل رسائی رہی ہیں۔ قلت نے بہت مریضوں کو یا تو علاج سے محروم ہونے یا مہنگے غیر منظم متبادل پر انحصار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جیسے جیسے مہنگائی دوہرے ہنسوں میں پہنچ رہی ہے، زیادہ تر پاکستانی روز مرہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ قومی بجٹ کی تیاری کے ساتھ یہ کارپوریٹس کے لیے ایک مصروف دور ہے، جو پالیسی سازوں کو مشغول کرنے اور اپنی خواہش کی فہرستیں پیش کرنے کے لیے رسمی اور غیر رسمی چینلز کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ اقدامات کی بصیرت کے لیے نیٹ ورکس پر انحصار کرتے ہیں۔ عام پاکستانی جو بڑی حد تک بجٹ سازی کی تکنیکی خصوصیات سے دور ہیں اور نمبروں کی جگل بازی سے ہوشیار ہیں، قومی بجٹ کو اپنی جیبوں پر پڑنے والے اثرات سے پرکھتے ہیں۔ سیاسی طور پر رائے رکھنے عوام شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اس وقت جغرافیائی سیاست میں مصروف حکومت سے بہت کم ریلیف کی توقع ہے۔ بحر ہند میں امریکی افواج کے ہاتھوں ڈرامائی قبضے کے سال میں MT طوفانی کے نام سے جانے والے آئل ٹینکر نے ایران اور ملائیشیا کے ساحل سے پانی کے ایک حصے کے درمیان سنگاپور کی چمکیلی فلک بوس عمارتوں سے تقریباً 700 میل کے فاصلے پر کئی سفر کیے تھے۔ ان دوروں کے دوران یہ اکثر لنگر چھوڑنے اور اپنے لازمی خودکار شناختی نظام کو بند کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سے علاقے میں گھومتا رہتا ہے، CNN کے جائزہ کردہ میرین ٹریفک ڈیٹا کے مطابق۔ سڈنی، آسٹریلیا کچھ عرصہ پہلے تک روسکو جویل اپنے آن لائن مارکیٹ پلیس امیزنگ ای پر ہر 2 ماہ بعد تقریباً ایک الیکٹرک گاڑی فروخت کرتا تھا، لیکن جب سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے، جیول تقریباً ہر 2 ہفتوں میں ایک سیکنڈ ہینڈ EV کو تبدیل کر رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان انڈس ہائی وے پر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ماہڑہ کے مقام پر مال بردار ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام نے سڑک بند کر دی اور دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعہ ضلع کی تحصیل پاروا میں دھورا سولہن اڈا کے قریب پیش آیا، جہاں کپڑے سے لدے ٹریلر میں اچانک آگ لگ گئی اور آگ نے لمحوں میں شدت اختیار کر لی۔ پاکستان میں مالی تحفظ کا تعین اب اس بات سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کتنی کمائی کرتے ہیں، بلکہ اس بات سے طے ہوتا ہے کہ آپ کتنی اچھی طرح سے جھٹکوں کو جذب کر سکتے ہیں۔ حالیہ رپورٹ کردہ ہفتے میں پاکستان کا ہفتہ وار حساس قیمت انڈیکس CPI افراط زر 9.2% ریکارڈ کیا گیا۔ جنگ ایک عام صارف کے لیے یہ ایک اہم تعداد ہے۔ اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ماہانہ تنخواہ کے ساتھ ایک اوسط گھرانہ اپنی آمدنی کا تقریباً 60% خوراک، یوٹیلیٹیز اور ٹرانسپورٹ جیسی ضروری چیزوں پر خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا جن اشیاء کی اصل قیمت 100 روپے تھی، اب ایک فرد کی قیمت 100 روپے سے زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ اس سے ان کی ڈسپوزیبل ختم روپے سے زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ اس سے ان کی ڈسپوزیبل آمدنی ختم ہو جاتی ہے، بشمول بچت اور کسی بھی ہنگامی فنڈز میں کی جانے والی شراکت۔ پاکستان اپنے اگلے وفاقی بجٹ کے بارے میں امید کے ساتھ نہیں، بلکہ ان اعداد و شمار کے وزن میں ہے جو اصل تشخیص کے بعد سے زیادہ ناقابل معافی بڑھے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق صرف جولائی 2005 اور فروری 2024 کے درمیان وفاقی حکومت کا قرض 1.99 ٹریلین روپے سے بڑھ کر 99 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا، جس میں 3.2 ٹریلین روپے کے بیرونی قرضے بھی شامل ہیں۔
امریکہ اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لفظ خصوصی اس کے ساتھ انصاف کرنا شروع نہیں کرتا. ہم ایک راگ میں دو نوٹوں کی طرح ہیں یا ایک ہی نظم کی دو آیات، ہر ایک اپنے طور پر خوبصورت ہے لیکن حقیقت میں ایک ساتھ کھیلنا ہے. یہ ستمبر میں تھا جب امریکی صدر نے شاہ چارلز تھرڈ کی طرف سے برطانیہ کے اپنے غیر معمولی دوسرے سرکاری دورے کے موقع پر منعقدہ ضیافت میں خطاب کیا. تب سے برطانیہ کے بارے میں ٹرمپ کے تبصرے اتنے گیت یا اتنے مہربان نہیں رہے. پنڈی پنجاب کے وزیر برائے امور نوجوانان و کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے اتوار کے روز لیاقت باغ سپورٹس کمپلیکس میں سولر انرجی سسٹم کی تنصیب اور ڈبل روڈ پر فوڈ اسٹریٹ کی حالت بہتر کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس کا دورہ کیا اور لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس کی بحالی اسکیم کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. نور خان ایئربیس کے ارد گرد پابندیاں اب بھی برقرار ہیں. پیر ودھائی اور فیض آباد بس اسٹینڈز کے ساتھ ساتھ اب بھی بند علاقے آج دوبارہ کھلنے کا امکان ہے. اہلکار کا کہنا ہے کہ راولپنڈی ایک ہفتے کے قریب رہنے کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد کے کئی علاقے دوبارہ کھل گئے، جس سے مکینوں میں راحت کا احساس ہوا. تاہم نور خان ایئربیس کے ارد گرد رہائشی اور تجارتی علاقے تاحال بند ہیں. 2015 تک کے ایران کے جوہری معاہدے کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں کوئی پیش رفت حاصل ہونے میں تقریباً 2 سال لگے. لہذا ایران اور امریکہ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک ایسے معاہدے تک پہنچ جائیں گے جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے شروع کی گئی جنگ کو ختم کر سکے، جبکہ خلیج میں تلافی اور جہاز رانی کی آزادی جیسے پیچیدہ مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے چند دنوں میں غیر حقیقی ہے. جبکہ عالمی معیشت جنگ سے دوچار ہے، خاص طور پر آبنائے حرمز کی ایرانی اور امریکی ناکے بندی، اور دنیا بھر کے لوگ اس کے فوری حل کے خواہاں ہیں. ان معاملات میں وقت لگتا ہے. اسی لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ہفتے کے روز اسلام آباد کے دورے کو ناکامی قرار دینا غلط ہوگا. اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسٹر عراقچی کے پاکستان سے مسقط کے لیے روانہ ہونے کے بعد اپنے سفیر بھیجنے سے انکار کر دیا، لیکن یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور سفارتی عمل کو بچانے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل کے شکار امن مذاکرات کے درمیان تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ہفتے کے آخر میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کے دوسرے دور کی امیدیں ختم ہونے کے بعد اتوار کو برنٹ کروڈ کی قیمت میں 2% سے زیادہ اضافہ ہوا. ٹرو کالر دنیا کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کالر شناختی پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے، جس کے 500 ملین سے زیادہ صارفین ہیں. اب یہ ایک زیادہ چیلنجنگ مرحلے میں داخل ہو رہا ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی مارکیٹ میں ترقی کی رفتار کم ہو رہی ہے اور ٹیلی کام نیٹ ورکس اور اسمارٹ فون پلیٹ فارمز میں مقابلہ شدت اختیار کر رہا ہے. ٹرو کالر کی زیادہ تر ترقی بھارت کی طرف سے چلائی گئی ہے، جس میں 500 ملین سے زیادہ صارفین ہیں یا اس کی عالمی بنیاد کا تقریباً سادسپون ہے. اسپام اور ناپسندیدہ کالوں کے حجم نے ایک سادہ کالر آئی ڈی سروس سے ایپ کو روزمرہ کی کمیونیکیشن کی مزید ایمبیڈڈ پرت میں تبدیل کر دیا ہے. اسلام آباد پی ٹی آئی کسان ونگ کے انفارمیشن سیکریٹری خالد نواز صدرائچ نے اتوار کے روز کہا کہ چھوٹے کسانوں کے گندم پیدا کرنے والے بڑے مراکز میں گندم کی خریداری کے لیے سرکاری طور پر نامزد نجی کمپنیوں کی عدم موجودگی نے خوف و ہراس کی لہر کو جنم دیا ہے، جس سے کاشتکار کم قیمتوں پر فصل خریدنے والے درمیانی افراد کے لیے خطرے سے دوچار ہیں. ایک بیان میں صدرائچ نے کہا کہ پنجاب کے مختلف حصوں سے اکٹھی کی گئی فیلڈ رپورٹس کی بنیاد پر صوبائی حکومت کی نامزد نجی کمپنیوں نے گندم کی خریداری کے عمل میں چھوٹے درجے کے کسانوں کو پسماندہ کر دیا ہے. خریداری مہم کے 2 ہفتوں کے باوجود 40 لاکھ سے زائد کسانوں میں سے صرف پسماندگی کا اندراج کرایا ہے. لاہور کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پیسے بٹورنا بند کرے اور پاور ڈویژن کو درپیش حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرے. انہوں نے مزید کہا کہ جھوٹے بیانیے کبھی بھی حقیقی چیلنجز سے نمٹ نہیں سکتے. اپنے وکیل رانا مدثر عمر کے توسط سے جاری بیان میں جیل میں بند رہنماؤں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چوہدری، عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود رشید نے اس افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کا پاور ڈویژن 1300 میگا واٹ کی نصب شدہ پیداواری صلاحیت کے ساتھ موجودہ 1000 میگا واٹ کی طلب کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے.
کراچی وفاقی حکومت نے پومنس نئی ضروری اور زندگی بچانے والی ادویات کی طویل انتظار کے بعد قیمتوں کے تعین کی منظوری دے دی ہے، جس میں مزید چومنس مالیکیولز جلد صاف ہونے کی امید ہے۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان بھر میں مریضوں کے علاج میں خلل ڈالنے والی سنگین کلت کو ختم کرنا ہے۔ اہلکار نے کہا کہ اس فیصلے سے کئی اعلیٰ ترجیحی علاج کی دستیابی میں بہتری آئے گی، جو قیمتوں کے تعین میں طویل تاخیر کی وجہ سے ناقابل رسائی رہے۔ مریض یا تو علاج کے بغیر جانے پر مجبور ہوتے ہیں یا مہنگی اور اکثر غیر منظم اسمگل شدہ ادویات پر انحصار کرتے ہیں۔ نیو یارک کے مطابق ایمیزون کے پوڈ کاسٹنگ کے کاروبار میں پچھلے 6 مہینوں میں تبدیلی آئی ہے۔ اگست 2005 میں کمپنی نے مبینہ طور پر اپنے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو وینڈری سے 100 سے زیادہ ملازمتیں ختم کر دیں۔ اس وقت ایمیزون نے اصرار کیا کہ وہ وینڈری کو بند نہیں کر رہا ہے، اور یہ تکنیکی طور پر درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ اب بھی وینڈری برانڈ کا استعمال کرتا ہے۔ بیکر اس موسم بہار میں اسٹینفورڈ سے گریجویشن کر رہا ہے، جس میں زیادہ تر بزرگوں کے پاس نہیں ہے۔ کتاب کا سودا ایک جارج پالک ایوارڈ جو اسے طالب علم صحافی کے طور پر تحقیقاتی رپورٹنگ کے لیے ملا، اور دنیا کے سب سے زیادہ رومانوی اداروں میں سے ایک کا صف اول کا اکاؤنٹ۔ ان کی آنے والی کتاب دنیا پر حکمرانی کیسے کریں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پاور میں تعلیم کا اقتباس جمعہ کو بحر اوقیانوس میں کیا گیا تھا، اور اس کی بنیاد پر میں باقی کو دیکھنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ پوچھنے کے قابل صرف وہی سوال ہے جو خود بیکر جواب دینے کے بہت قریب ہو سکتا ہے، جو یہ ہے: کیا اس جیسی کتاب حقیقت میں کچھ بدل سکتی ہے، یا کیا اسپاٹ لائٹ، جیسا کہ ہمیشہ لگتا ہے، مزید طلباء کو اس جگہ پر بھیجتا ہے؟